حوالے سے آج بلاوڑا شریف پہنچے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج حق خطیب حسین بادشاہ نے جو ہے ہمیں ٹائم بھی دیا اور کوشش کی. ہم نے کہا جی آپ ہمیں موقف دیں, تو وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ, آپ نے جو ہے موقف دیا. سر آپ کے حلیے کو برداشت نہیں کیا جا رہا, آپ کا جو شف مخصوص انداز میں پھونک ہے اس کو برداشت نہیں کیا جا رہا, آپ کے لباس کو برداشت نہیں کیا جا رہا, آپ کے مریدین کو برداشت نہیں کیا جا رہا. آخر وجہ کیا ہے اس میں؟ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی کہ چند سال پہلے تک جو ہے سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے, پرسکون کام چل رہا تھا, اچانک یہ 1-1.5 ماہ سے آ کے کیا آفت بن گئی اقرار بھائی کو کہ وہ ایسے پیچھے لگ گئے, ایسے ذاتیات پر حملے کر رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے اس میں, اس سے بنیادی وجہ کیا ہے پیچھے؟ دیکھیں نا, میں نے آپ کو مختصر بتا دیا ہے کہ ہمارا کام ہے, وہ کہتے ہیں نا سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں کی. ہم حضور کی سنت میں ہم کسی کے لیے کوئی برا نہیں, لیکن پیغام یہ میں نے پہلے بھی دے چکا ہوں کہ اصل معنی جو ہیں, اصل مقصد جو ہے یہ 2000, آپ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, آپ ہی تجزیہ کر لیں کہ یہ چیز کیوں شروع ہوئی اور اس کی وجوہات کیوں. شاید آپ نے اس سے پہلے مجھے سوشل میڈیا پہ بارہا دیکھا ہوگا, بہت سال سے دیکھ رہے ہیں, سال سے دیکھ رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا کیا, یہ جب پرنٹ میڈیا تھی, ان ساری چیزوں کو ساتھ ہمارے ساتھ یہ چیزیں موجود تھی. لیکن میں سارا سوال آپ کو کر رہا ہوں, اس چیز کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ 2023 کی شام ہوئی اور 2024 کی صبح ہوئی, اس کے بعد ایک طوفان برپا ہوا, اور میں اس پہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں, نہ کوئی شکایت ہے, اور نہ ہی میں کسی کو یہ کہتا ہوں کہ تو نے مجھے تکلیف دی ہے اور تو نے میری دل آزاری کی ہے. بس میں اتنا سا پیغام آپ کی سوشل میڈیا کے تھرو یا آپ کی میڈیا کے تھرو یہ دینا چاہتا ہوں. یہاں ٹوٹے ہوئے دل آتے ہیں, اور ٹوٹے ہوئے دلوں میں میرا خدا بستا ہے, اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو بندہ جو اور توڑتا ہے نا, اسے میرا خدا نہیں معاف کرتا ہے. اور یقیناً طور پہ ہمیں اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں گے تو لوگ ہمارے پاس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک بندے سے ملا ہے, میں نے کتنے بندوں سے ڈالر, پاؤنڈ یا درم لے لیے, کسی سے کچھ لیا ہے؟ ہر بندے کو دعا دے کے, لنگر دے کے یہاں سے جدا کیا. اسے ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمارا جو مشن یہ ہے کہ جتنے غریب, جتنے لوگ بے سہارا ہیں, پریشان حال ہیں, اگر انہیں خدا یہاں سے بھیجنا چاہتا ہے تو 2 چیزیں انہیں دے رہا ہے. ایک اپنے کرم سے انہیں شفا دے رہا ہے, اور دوسرا سینے کے اندر سب سے جو بڑی بات ہے وہ عشق مصطفیٰ کی شمع جلا کے جا رہا ہے. آپ کو نہیں ایسا لگتا کہ رب کو اور انسان کا معاملہ ہے, اس کو انسان کہتے ہیں کہ ہم آپس میں حل کریں, جو رب کو آپ کو اور رب کا معاملہ ہے, یہ میرے رب کا مسئلہ ہے. دیکھیں یہ میرے رب کا مسئلہ ہے, اس میں کسی اور کی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پر ہر انسان پھر سوچ اس کی علیحدہ جدا ہونی چاہیے. جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتا تو اس پر خدا جانے. اچھا, اس میں حضرت ایک اور بھی بات, سوشل میڈیا کے لوگ, میڈیا کے لوگ, زمانہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ جاننا چاہتے ہیں. 3-4 دن پہلے اقرار بھائی نے کہا ہے کہ انہوں نے حلف اٹھا کے کہا کہ میں حلف اٹھا کہتا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ حق خطیب صاحب کو نماز نہیں آتی, ان کو کلمہ نہیں آتا, ان کو بسم اللہ شریف تک نہیں آتی. تو یہ بحیثیت مسلمان تکلیف دہ بات ہے. آپ تو ایک لاکھوں مریدین رکھتے ہیں, ان کی دل آزاری ہوئی ہے, عام آدمی ہمیں بھی تکلیف ہوئی کہ یار ایک مسلمان کے لیے ایک مسلمان حلف اٹھا کے کس طرح رائے قائم کر سکتے ہیں. تو آپ کو تکلیف نہیں اس بات سے؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے ان کی اس بات سن کر. اس لیے نہیں تکلیف ہوئی گئی کہ ایک بندہ آنکھوں سے اپنے چیز دیکھ کر اس کو جا کر باہر نہیں مانے گا تو وہ مسجد میں جو نماز پڑھتا ہوں اس کو کیسے مان سکتا ہے؟ اپنی ساری چیزوں کو آپ دیکھیں. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں نا, نماز میں نے کسی بندے کو نہیں سنانی, نماز یا کلمہ کسی بندے کو میں نہیں سنانا. یہ نماز میں رب کے لیے پڑھ رہا ہوں, اور یہ کلمہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. کوئی بندہ کسی بندے کے معاملات میں ہو نہیں سکتا. یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے, اور یہ ساری دنیا میں مثال کے طور پر میری عبادت ہے, میری ریاضت ہے, اس میں کسی کو کیوں داخل ہونے دوں. اچھا حضور, ایک بات اور بتائیے گا کہ ہم آئے ہیں لوگوں سے باتیں کہ آپ کے انتظامیہ کو بھی ہم نے نہیں پتہ چلنے دیا نا, آتے میں داخل ہوئے بات کی, تو آپ تک پہنچنے میں ہمیں پیار محبت سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. آپ نے ٹائم بھی دے دیا, جو دم وغیرہ سے فارغ ہو کے آپ نے مریدین کو روانہ کرنے کے بعد ہمیں وقت بھی دے دیا. تو اگر یہی طریقہ
جو سریام کی ٹیم اقرار بھائی لے کے آئے تھے یہی طریقہ وہ اپناتے تو میرا خیال ان کو ٹائم مل نہیں جانا تھا. وہ آئے ہی انتشار پھیلانے تھے, وہ آئے ہی عزت خراب کرنے تھے, وہ آئے ہی پگڑی اچھالنے تھے. ان کا مقصد انٹرویو کرنا نہیں تھا میرا خیال ہے, ان کا مقصد تھا عزت اچھالنا, جو کہ کامیاب نہیں ہو سکے. وہ دیکھیں مثال کے طور پر جب تک یہ مریدین تھے یا یہ اور خادمین تھے یا میڈیا کے کچھ دوست تھے, انہوں نے ان کو بڑے محبت سے, لیکن میں آیا ہوں تو میں نے آتے ہی ان سے بڑی محبت سے, بڑے پیار سے, بڑے جستجو سے, بڑے اچھے لہجے سے کیا ہے. اس لہجے کے اندر جو ہے وہ مثال کے طور پر چلتے رہے. لیکن یہ جو چیز تھی, ایک دیکھیں نا مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے میں کھڑے ہو کر بات کروں گا, اس کا مزاج ہے کہ میں کھڑے ہو کر بات کروں گا, تو میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی کھڑے ہو کر بات کروں. ایک بندہ کہتا ہے بیٹھ کے میں بات کروں, میں اسے بیٹھ کے بات کرتا ہوں. اب جو بھی ہماری طرف سے باتیں ہوئی ہیں, میں تو اس چیز کو تصور نہیں کر سکتا ہوں کہ جب وہاں سے وہ جناب یہاں سے تشریف لے کر گئے تو شاید کی بات ہے جتنے میٹھے بول آپ نے نہ بولے ہوں, اس سے زیادہ وہ میٹھے بول کے گئے. یہ تو ایک دو نہیں, ہزاروں لوگ گواہ تھے, ہزاروں لوگ موجود گواہ تھے. اور ہزاروں لوگ, کیونکہ آستانے جو ہوتے ہیں وہ امن کی جگہ ہوتی ہے, محبت کی جگہ ہوتی ہے, پیار کی جگہ ہوتی ہے, وہاں فساد کی جگہ نہیں ہوتی ہے. اگر یہاں کو آ کر فساد کرنا بھی چاہے نا تو ہم اسے پیار دیں گے, اسے امن دیں گے, ہم نے اسے فساد نہیں کرنے دیں گے. لیکن یہ درگاہیں بڑی عجیب جگہ چیزیں ہوتی ہیں, لوگوں کی عقیدت مختصر ہوتی ہے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی عقیدت کیسی تھی, لیکن یہ میرا خدا جانتا ہے کہ ساری چیز کو اگر کوئی کنٹرول کیا گیا تو وہ میرے رب نے کنٹرول کیا گیا, اور میں نے اپنے رب کے کرم سے لوگوں کو کنٹرول کیا, ورنہ کسی کی عقیدت کو کیا سمجھتا ہے. اچھا سر, ایک آخری سوال بتائیے گا. میں ابھی یہاں آپ کو حضور کر رہا ہوں, بڑے ادب کے ساتھ آپ کا سوال بھی کر رہا ہوں. اقرار بھائی کو میں نے دیکھا کہ وہ آپ کو یہاں حضور کر رہے ہیں, بڑے ادب سے بات کر رہے تھے, لیکن جیسے ہی وہ گھر میں پہنچے ہیں, اپنے ویلوگ کرنے لگے ہیں, تو ایسے غلیظ الفاظ بولے, ایسے غلط الفاظ بولے, ایسے ذاتیات پر حملے کیے. تو اس کو منافقت کہیں گے یا مخالفت کہیں گے؟ یہ دل کا بوجھ تھا جو یہاں نہ اتر سکا اور باہر جا کے اتر گیا. اسے تو میں کہتا ہوں کہ دل کی زبان کی مٹھاس اور کی تھی اور دل کی بات تھی, اور دل جو ہے وہ پھر جس دل میں رب رہتا ہے تو پھر جب بندہ سینے سے سینہ لگا لیتا ہے تو پھر منافقت ختم کر دینا چاہیے. میرا خیال کے مطابق پھر آپ خود ہی پوری عوام جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ ڈیسیژن کرنا چاہیے کہ سامنے اگر حضور ہے تو باہر کے پیچھے سخت الفاظ ہیں, تو یہ پھر خود نہیں تھے, کچھ معاملات اور خراب تھے. اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے جی, جو اقرار بھائی اس وقت ذات یاد پر اترے ہوئے ہیں, پوری کہانی ہے. تو میں اقرار بھائی آخر میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو آگ لگا رہے ہیں, جو فرقہ واریت کو آپ ہوا دے رہے ہیں, یقین مانے یہ آگ جو ہے یہ کنٹرول نہیں ہو سکے گی. آپ نے جو دو مکاتبے فکر کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اور جو پیچھے آپ کا مضموم ایجنڈا ہے, جو پیچھے آپ کی مضموم, جو پیچھے آپ کے لوگ ہیں, وہ بھی سارا جو ہے آہستہ آہستہ بے نقاب ہوتے جائیں گے. میں اپنی زبان سے نہیں کہوں گا, لیکن خدارہ آپ ملک میں ہے, ہمارا ملک جو ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے, معاشی مسائل, لوگ پریشان ہیں. اگر لوگوں کو یہاں دور دراز سے آئے ہوئے مریضوں کو, آج میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے ہر ضلع سے تقریباً جو ہے یہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے, خواتین تھی, بچے تھے, بڑے تھے. اگر وہ امید لے کر, یقین لے کر یہاں تک آتے ہیں, اپنے پیر کے پاس آتے ہیں, تو آپ کون ہوتے ہیں؟ پیر اور مرید کا جو رشتہ ہے وہ ختم کرنے والے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ خدارہ جو فرقہ واریت کی آگ آپ لگا رہے ہیں, آپ یہ آگ قابو نہیں کر سکیں گے. تو مہربانی کریں آپ اس حوالے سے جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے, اس حوالے سے مہربانی کریں. اور جو پاکستان کی قوم ہے اس کو کس بحث میں ڈال دیا ہے آپ نے؟ لا حاصل بحث میں ڈال دیا ہے, سوشل میڈیا پہ عجیب طوفان بدتمیزی جو ہے کھڑا کر دیا ہے. تو آخر میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ رحم کریں. اگر یہاں پہ کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو آپ بالکل آ کے بتائیں کہ یہ حق خطیب صاحب جو ہے غیر شرعی کام کر رہے ہیں. اگر غیر قانونی کام کو ہو رہا ہے تو بتائیں کہ یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے. آپ بغیر ثبوتوں کے, بغیر ویریفائی کیے, میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, آج ہم بھی یہاں آئے ہیں, آپ بھی انٹرویو کرنے کی غرض سے آئیں, انتشار پھیلانے کی غرض سے نہ آئیں. اگر انتشار پھیلانے آئیں گے تو یہاں حالات خراب ہوں گے. محبت سے آئیں, لوگوں سے تحقیق کریں, لوگوں سے ملیں,
दूर दराज से जो लोग हैं, उसके बाद मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आप हक खतीब से भी आपको इंटरव्यू के लिए टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह धौंस धांधली बदमाशी करके और ड्रामेबाजी करके मकारियां करके आएंगे तो मेरा ख्याल है कोई भी आपको टाइम नहीं देगा। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जिस तरह आप लोगों से जाके लोगों के दरवाजों पे जाके उनकी पगड़ियां उछालते हैं, तो आपकी पगड़ियां भी उछाली जा सकती हैं। आपके बहुत सारे पॉइंट वो लोगों के हाथ में आ चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं। बात आपसे निकल के आपके वालिद मोहतरम तक पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, तो मेरे आपके वालिद मोहतरम मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन खुदारा इस आग को जो है कम करें। और जो आपने सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी खड़ा किया हुआ है, दो फिरकों को सामने खड़ा करें, इससे जरा इज्तनाब करें।